السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 کام جن کے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو حج پر نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دے گا۔ وہ کام کون کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، صحیح الجام کی روایت ہے، ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھتا ہے جتنا حاجی احترام باندھ کر حج کرنے جاتا ہو، اتنا اس کو اجر ملے گا۔ نمبر 2، جس سے حج عمرے کا ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اگر ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے مجھے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور وہ کسی مسجد میں جا کر دین سیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھلانے جاتا ہے، جس کا مقصد صرف اس لیے ہے کہ دین سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، کہ ایسا نہیں کہ میں لوگوں میں رعب جما سکوں، بس اس نظریے سے نکلتا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں اور جہالت مجھ سے دور ہو جائے، تو وہ یہ انعامات پاتا ہے۔ 3 انعامات اور پاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر وہ چل کر گیا ہے اور اس کے پاؤں پہ، اس کے چہرے پر، اس کے لباس پر جتنی گرد پڑے گی، قیامت کے دن جنت کی اتنی کشتوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے یا سکھانے پر اللہ رب اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا مکمل حج اور عمرہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا عمل وہ ہے جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ پھر جیسے اللہ کے رسول کا عادت مبارک یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے اور ذکر و اذکار میں لگ جاتے، اور جب سورج پوری طرح نکل جاتا تب وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز اشراق کا پڑھتے، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان بیٹھے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا بھی 3 فائدہ یہ ہے۔ پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے جسم میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی فرائض کو ہر وقت پورا کرتا ہے اپنے ٹائم سے،
तो उसे भी नफली हज उम्रे से अल्लाह तबारक व ताला सवाब अता फरमाता है। नंबर 6, हराम माल से बच जाने वाला भी हज उम्रे से ज़्यादा अज्र पा सकता है। एक छोटा सा भी दाना हराम का ना ले तो उसको भी एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। नंबर 7, जुम्मे के दिन खुतबा शुरू होने से पहले जो शख्स आता है, ये शख्स अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के कितने महबूब है, बर वक्त आने वाला, सूरतुल कहफ पढ़ने वाला, मिसवाक करके अच्छा लिबास पहनने वाला, गुस्ल करके खुशबू लगाने वाला, बर वक्त मस्जिद में आए और इमाम के करीब बैठ जाए और तवज्जो से सुने, फिर इमाम के साथ नमाज पढ़े, तो ये शख्स नफली हज से ज़्यादा अज्र हासिल करने वाला है। अब नंबर 8, जिस शख्स ने रमज़ान के पूरे रोजे रखे, गुनाह ना करे, इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे, सदका करे, तो ऐसे करने वाले शख्स को अल्लाह तबारक व ताला उतना ही अज्र अता फरमाएगा जितना कि एक हज और उम्रे वाले इंसान को सवाब देता है। नंबर 9, जिससे इंसान हज उम्रे का सवाब हासिल कर सकता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि फजर और इशा की नमाज जमात पढ़ने का अज्र अजीम कितना ज़्यादा है, तो वो ज़रूर नमाज पढ़ने आएंगे। और वो अज्र क्या है? जो फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है, उसको हज के बराबर सवाब हासिल होता है। नंबर 10, अमल इल्म है, दीन है, तकवा है, माल नहीं है, लेकिन इंसान की नीयत अच्छी हो, खूबसूरत हो। नीयत क्या करता है कि काश मेरे पास भी माल होता, मेरा रब मुझे भी माल देता, तो मैं भी हज करने और उम्रा करने के लिए जाता। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नीयत उसकी ऐसी हो तो घर बैठे भी ऐसे इंसान को एक हज और उम्रे का सवाब हासिल अता फरमाता है। तो ये 10 काम थे जो करने से एक हज और उम्रे का सवाब हासिल होता है। आपसे गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।